سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ و عشیرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو کا عنوان جو ہے وہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین کے تسلسل میں جاری اور ساری ہے. تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کا ہم ایک پہلو برس کریں گے. آج کی گفتگو ذرا بڑے حساس پیمانے میں ہے. توجہ چاہوں گا. جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ بنائے لا الہ است حسین، یہ پچھلی گفتگو میں طے ہو چکا تھا کہ یہ فرط جذبات نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی مشیت کا نور بول رہا ہے اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمتوں کی تصدیق موجود ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا حرمت مآب کردار خود اس بات کی گواہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنا اور طاقت ہیں. آج کے اس عنوان میں ہم تھوڑا سا پس منظر میں جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی تاریخ کیا ہے اور اس کے ابلاغ کے لیے وہ کون سے ایسے حقائق ہیں جو لا الہ الا اللہ کی طاقت اور اعتماد بن کر سامنے آتے ہیں. ان حقائق اور ان اسرار کی عظمت کیا ہے وہ کچھ حیثیت سے اس بات کی شہادت بن جاتے ہیں اور حرمت بن جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے. تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محض کلمہ نہیں ہے، بلکہ طہارت یقین میں ایک ایسا نور ہے کہ کائنات میں اس کی مثل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. پھر لا الہ الا اللہ محض جذباتی خیال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس نے پوری انسانیت کو ایڈریس کیا ہے اور پوری انسانیت کی وحدت میں معیار ہے. پوری انسانیت کی حرمت کے لیے یہ ایک عظمت ہے اور پوری انسانیت کی شرافت کے لیے اس تکلم کو، اس یقین کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بنیادی حیثیت قرار دیا ہے. تاہم یہ اس کو عادتاً کلمہ طیبہ بولتے ہیں. کلمہ سے مراد زبان سے جو تکلم کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، یہ اس لیے
اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور طیبہ پاک، اور اس کی ایک اور تعبیر بھی ہے، اس کو کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کلمہ کلم سے نکلا ہے، اور کلم کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا۔ تو جس طرح کلمہ کلم سے نکل کر مشتق ہو کر اپنے معنوی اعتبار سے یہ زخمی کرنے کا معنی دیتا ہے، تو زخمی سے مراد یہ نہیں کہ ایسا زخم لگائے کہ انسان نڈھال ہو جائے۔ دراصل اس کلمے کو اس کلم سے مشتق مانا گیا ہے جس کا معنی ہے کہ وجود کے اندر جو پھوڑا پھنسی یا اس طرح کی چیزیں جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھ جاتے ہیں اور وجود کو مفلوج کر دیتے ہیں اور غیر مفید بنا دیتے ہیں، معطل کر دیتے ہیں وجود کی سرگرمیوں کو، تو پھر جراح جو ہے، سرجن جو ہے، وہ وہاں سے ٹک لگاتا ہے، زخم کرتا ہے، اور جو گندا خون ہوتا ہے، پیپ ہوتی ہے، ریم ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ نکال دیتا ہے، تو پھر وجود کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری استعداد کے ساتھ ایک نتیجہ خیز تسلسل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ سو ایسا ہی پہلے جو وجود تھا جس کے اندر بت پرستی، شرک، جہالت، اس طرح کے عوارضات نے وجود کو معطل کیا ہوا تھا، خواہ وہ فرد کا وجود تھا یا سوسائٹی اور کلچر کا وجود تھا، تہذیب اور تمدن کا وجود تھا، وہ اپنی سرگرمیوں میں غیر مفید تھا کیونکہ نتیجہ خیز سرگرمی نہیں تھی۔ تو اب ضروری سمجھا گیا کہ اس آلودگی کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسا نشتر لگایا جائے اس پھوڑے پر کہ ساری آلودگی جو ہے باہر پھینک دی جائے اور وجود جو ہے یہ پاکیزہ ہو جائے، اجلا ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے اور فعال ہو جائے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسانی سوسائٹی کی اس آلودگی کو اور اس پھوڑے کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے نور کی عظمت میں جب اسے بیان فرمایا تو اس سے زندگیوں کے اندر وہ جو فطور تھا ختم ہو گیا، اور ذہنوں اور یقین کی تہوں کے اندر جو شرک کے اور جناب والا جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے اور جس نے وجود کو جکڑ رکھا تھا، اس کو جب پھاڑا لا الہ الا اللہ کی حرمت کے ساتھ، نشتر کے ساتھ، تو وہ وجود سے جب آلودگی اور گندگی اور پیپ وغیرہ نکلی تو اب زندگی میں تازگی بھی آئی، بہار بھی آئی، وجود چست ہو گیا، فرد سے لے کر معاشرے تک، معاشرے سے لے کر قوم تک، قوم سے لے کر بین الاقوامی سطح تک، پوری کائنات کے تصورات میں جس وقت اس کلمے کے نشتر نے وہ اثر دکھایا تو شرق اور غرب کے فاصلے جس نے معطل کر رکھا تھا زندگی کی ساری رونق کو، وہ بحال ہو گئے، اور کالے اور گورے کے درمیان جو فاصلے تھے وہ ختم ہو گئے، اور عربی اور عجمی کے درمیان جو فاصلے تھے وہ ختم ہو گئے، فرد سے لے کر معاشرے تک، تہذیب اور تمدن تک یہ ایک ایسی بہار آئی اس کلمہ طیبہ کی حرمت میں کہ چونکہ اس کی نیچر میں پاکیزگی تھی، فطرت تھی، اللہ کے حسن کی رعنائی تھی، تو اس واسطے کلمہ طیبہ جو ہے یہ اگر اس کو کلم سے مانا جائے، کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو تو مشتق مانا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نہ مشتق ہے نہ مشتق من ہو، یہ نہ کسی سے نکلا ہے نہ ہی کوئی کلمہ اس سے مزید نکل سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے لفظ لا الہ الا اللہ کے جملے پر جو لفظ بولا جاتا ہے کلمہ طیبہ کے تصور میں، اس حوالے سے یہ بات کہی ہے اور اہل علم کی تفنن طبع کے لیے کہی ہے، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم صرف کہانی گو ہیں، بلکہ وہ حقائق جو قرآن کریم دیتا ہے اسے بحمد اللہ تعالی ہم سچ ٹی وی کی سکرین پر پہنچا رہے ہیں۔ تو وہ کلمہ کلم سے مشتق ہو کر وہ زخم، وہ اثر جو وجود کے اندر کی آلودگیوں کو دور کر دیتا ہے، ایسے ہی یہ کلمہ طیبہ جس قلب و روح میں اتر جاتا ہے تو ہر قسم کی آلودگیوں کو دور کر کے دل کو صاف اور شفاف آئینہ بنا دیتا ہے، اور جب دل اور قلب و روح آئینہ شفافیت میں آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی حسن لطافت کے اندر، تو پھر اسی آئینہ قلب جو اس سے پہلے ایک اندھیر نگری تھی، خواہشوں سے بھرا ہوا تھا اور نو بنو معاملات سے یہ آلودہ تھا،
کوئی کبھی شرک ہے، کبھی کفر ہے، کبھی کوئی بد اخلاقی ہے، تو یہ دل اندھیرا ہو چکا تھا۔ جب لا الہ الا اللہ کے نشتر نے اسے صاف کیا، اب یہ آئینہ ہو گیا، اتنا صاف اور شفاف ہو گیا کہ اس آئینے سے اللہ کے حسن کے جلوے نظر آنے لگ گئے۔ اور اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اپنے دلوں کی حفاظت کیا کرو۔ جانتے ہو تمہارے دلوں کے اندر وہ کون سی عظمت ہے، وہ کون سا تقدس ہے جس کی بنا پر اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے دلوں کو اپنا عرش قرار دیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب دل کے آئینے میں وہ حسن لطافت آ گیا، خواہشات کے بت پاش ہو گئے، شرک اور کفر کی آلودگیاں ختم ہو گئی، وہ پیپ، وہ گندا خون جب نکل گیا تو وجود اجلا ہو گیا۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے والے کا خیال بھی پاک ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ میں اترنے والوں کا کردار بھی پاک ہو گیا۔ اب رونق زندگی جس کو ازل سے ترتیب دیا گیا تھا وہ دوبارہ بحال ہو گئی، اور کائنات کے اندر وہ شخص لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا، یقین کرنے والا اور اس عظمت میں ڈوب کر چلنے والا پوری کائنات کے لیے فیض رساں ہو گیا۔ یہ بات ایک تمہیدی انداز میں اس لیے میں نے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ ایک کردار ہے، ایک عظمت ہے، محض خیال نہیں ہے، محض خیال کو یکجا کرنے کے لیے ایک تصور نہیں ہے، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کے تکلم کے پیچھے اللہ کے حسن کے جلوے ہیں جو قلب و روح کو گرما دیتے ہیں اور انسان کو انسانیت کا شعور عطا کر دیتے ہیں اور فطرت کو وہ رونق حسن دیتے ہیں کہ ہر آنکھ دیکھنے والی بول اٹھتی ہے، واہ 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 سبحان اللہ، یہ جانے والا، یہ خرام ناز کرنے والا لگتا ہے یہ اللہ کا کوئی ولی جا رہا ہے، اللہ کا بندہ اور محبوب جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جایا کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے من کے اندر لا الہ الا اللہ کی حرمت ہے، لا الہ الا اللہ کے یقین کا نور ہے، لا الہ الا اللہ کے فیض و برکات کا تسلسل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سائنسی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ بھی میرا ہاتھ ہے۔ اب یہ دونوں ہاتھ میرے آپس میں جب ملتے ہیں کہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ملا ہے، لیکن جب یہ مل کر ایک خاص پریکٹس سے گزرتے ہیں، تیزی سے مسلتا ہوں میں ایسے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں ہاتھوں کی تیزی کی حرکت سے ایک تیسری چیز، تیسری قوت، انرجی پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، حدت پیدا ہوتی ہے۔ ایک نیچر فطرت ہے، تجربہ ہے۔ تو بھئی جب ہاتھ سے ہاتھ ملے اور ایک خاص مشق سے وہ ہاتھ کے ساتھ مس کر کے لگے، تو احساس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری قوت کا پیدا ہونا فطری عمل ہے اور لازمی عمل ہے۔ بے شک تجربہ کر کے دیکھ لیں تو بھائی اب سمجھ جانا چاہیے، ہاتھ سے مل جائے تو ایک تیسری عظمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے، حدت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک تیسری چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ناظرین کرام، ہاتھ سے ملے تو یہ ایک چیز ہے جو ظاہر ہوتی ہے تیسری، حالانکہ پہلے اس کا ظہور نہیں ہے۔ تو آئیے، جب مومن کا صاف اور شفاف دل کا آئینہ حسن خداوندی کے سامنے آتا ہے تو پھر اسی پیکر خاکی کے اندر کرامتوں کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ کلمہ انسان کو فیض بار بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑے کسی انعام کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کے قلب و روح کی حرمتیں گرما جائیں کلمہ طیبہ کے نور سے، وہ اللہ کے حضور جھک جائے کہ جب میں نے زبان سے الہ کہہ دیا ہے تو اپنی جبین نیاز کو بھی اس کے سامنے جھکا کر لوٹ جاؤں اس کی بارگاہ کے اندر، کیونکہ مجھے اس کے تعلق کے ساتھ جڑ جانے میں جو میری زندگی کی افادیت ہے، عظمت ہے، وہ برقرار رہے گی اور مفید عام رہے گی۔ یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کلمہ طیبہ جو ہے، اگر یہ معمولی چیز ہوتا، لفظی تصور ہوتا،
اور خیال کی کوئی دنیا ہوتی تو اس کے لیے میرا حسین کبھی اپنے سارے کنبے کو ذبح نہ کرواتا۔ اس لیے کروایا کہ اس کلمے کی حرمت بن کر جب وہ میدان میں آئے، گواہی بن کر عملی میدان میں آئے، تو پھر ان کے کردار اور عظمت یقین نے یہ بات باور کرا دی کہ یہ جو کلمہ ہے یہ معمولی تکلم نہیں، ایک بہت بڑی حرمت کا نام ہے، اور جس پر سب کچھ لٹا دینا ہی انسان کی عظمت اور شان ہے۔ تو اس وقت ان کا کردار اس کی قوت بنا۔ میں اس چھوٹے سے تسلسل میں آگے آپ کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس کلمہ طیبہ کی عظمت جو ہے یہ پاکیزگی پر مشتمل ہے، طہارت فکر کی عظمت، طہارت یقین کی عظمت، طہارت قلب و روح کی عظمت اس کے ساتھ ہے، لہذا اس کا ترجمان بھی اور اس کی طاقت بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے کردار میں پاکیزگی اتنی بلند ہو کہ عصمت مسکرا کر اس کے پاؤں کے بوسے لے، عفت وجد میں آ کر اس کے پاؤں کے بوسے لے، شرافت ذوق میں آ کر ان کے قدموں سے لپٹ جائے۔ وہ اتنا بڑا پاکیزہ کردار ہونا چاہیے جو اس کلمے کا ترجمان ہے اور جو اس کلمے کے ساتھ طاقت بن کر آ کے چلتا ہے اپنے کردار کی حرمت میں۔ تو اس کے اپنے کردار کے اندر اور اس ایک حرمت اور ایک پاکیزگی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ ہے، اس نے انسانی معاشرے کو پاک کرنا ہے، خیالوں سے لے کر احساسوں تک، اور احساسوں سے لے کر قلب و روح تک، قلب و روح سے لے کر تمناؤں تک، تمناؤں سے لے کر افعال اور کردار کے تصورات تک، ہر ایک چیز کو اس نے طہارت کا نور دینا ہے، اور اس کا ترجمان اور اس کی طاقت وہی ہو سکتا ہے جو کلمے کو کندھا دے، وہ صاحب کردار بھی ہو، صاحب اخلاق بھی ہو، صاحب حرمت بھی ہو۔ اب جب یہ طے ہے کہ کلمہ طیبہ کی جو تشکیل علمی ہے اس کی تشکیل عملی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایسا بندہ آئے جس کے اخلاق میں اتنی طہارت ہو کہ اسے صاحب خلق عظیم کہا جائے۔ تو اس ٹائٹل پر اس کے ترجمان کی عظمت میں جس نے سب سے پہلے زبان کھولی ہے وہ سید المرسلین خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب جب یہ بات کہی گئی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی گئی، تو لوگوں نے شور مچایا اور انکار کرنا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے مطالبات کیے، معجزات طلب کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے بھی، چاند کو توڑا، سورج کو موڑا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کو لوگوں نے چیلنج کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہو فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ، اگر تم ان معجزات کا بھی انکار کرتے ہو تو محمد کے دامن میں ایک ایسا معجزہ ہے جس کو تم چیلنج نہیں کر پاؤ گے، بلکہ اس کی پذیرائی تم اپنی زبانوں سے کر رہے ہو۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمائیں ان سے کہہ دو کہ محمد کا پاکیزہ کردار ہی اس کی نبوت اور لا الہ الا اللہ کی عملی صورت میں بطور دلیل میسر ہے۔ ناظرین کرام، تو میرے رسول کا پاکیزہ کردار اعلان نبوت کی دلیل بن گیا اور کلمہ طیبہ کے فروغ کے لیے ایک قوت بن گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو گویا یہ طے ہے اس اعتبار سے کہ جناب والا کلمہ طیبہ جو ہے یہ کیوں طیبہ ہے؟ اس کے فروغ کے لیے کردار کا پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے، اخلاق کا حرمت مآب ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ویسا شخص اس کے فروغ کے لیے کھڑا ہو جائے، میدان میں آ جائے، تو لوگ انگشت نمائی کریں گے اور لوگ انگلی اٹھا کر کہیں گے ہمیں پاکی کی دعوت دیتے ہو اور تمہارے ذاتی رویے یہ ہیں، تمہارے اخلاق اور کردار کے اندر یہ بدنما داغ ہیں، تو کوئی بندہ اعتماد نہیں کرے گا۔ اس لیے مبلغین کلمہ کے لیے طہارت کردار بڑا ضروری ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے پہلے معنی کلمہ بن کر آئے، ان کے تو کردار کی حرمت میں اتنی بلندی ہے کہ خدائے ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، حسن زندگی کہاں ہے؟ شرق اور غرب کی وسعتوں میں نہیں ہے، محمد کے دامن میں ہے۔ کمال بندگی کہاں ہے؟ یہ فوق اور تحت نہیں ہے، بلکہ محمد کی غلامی میں ہے۔
تو ناظرین کرام، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ اب آئیے اس تصور میں جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد اس کلمے نے ختم ہونا تھا؟ نہیں، یہ قیامت تک جاری رہنا تھا۔ اب اس کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا کردار پیش کیا جائے جو بنا لا الہ الا اللہ بن کر عظمت یقین میں ایک نمونہ بن جائے۔ اور جب ہم گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں، تاریخی تصورات کا جائزہ لیتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کی طاقت میں پہلا عنوان سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، دوسرا عنوان نبی کی ذات کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا کے کردار اور عصمت کی حرمت ہے، اور تیسرا عنوان جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا کہا کہ بنا لا الہ است حسین۔ تو کلمہ کردار کی عظمت میں چلتا ہے، گفتار اور خیالات سے نہیں چلتا۔ تو کلمہ تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی سوچ اور شعور کے دائرے یکجا ہو جائیں اور یہ منظم قوت یقین کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور آگے کب بڑھے گا؟ جب تک کہ اس کے پاس کوئی اسوہ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس نمونہ عمل نہیں ہے، تب تک یہ زندگی کا سفر کیسے طے کر پڑ گئے۔ بڑا ضروری ہے کہ وہ شخص جو ترجمان ہو لا الہ الا اللہ کا، وہ طاقت بن کر آئے، اپنا کردار رہے اور اپنی اخلاقی حرمتوں کے ساتھ انسان کو بیدار کرے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے 23 سال کے تقدس میں یہ کردار دے کر جو فروغ دیا ہے، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب سن 61 ہجری کے بعد یا سن 61 ہجری کے اندر یا اس سے تھوڑا سا پہلے جو تصورات ہیں کربلا کے معرکے سے پہلے، وہ اسی بات کے متقاضی ہیں کہ کوئی ایسی شان والا آئے جو لا الہ الا اللہ کی تعبیر بن جائے، تفسیر بن جائے اور عملی تاثیر بن جائے۔ تو پھر لا الہ الا اللہ اپنی قوت کے ساتھ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ تو اس عظمت میں جو ٹائٹل آتا ہے، جو مقام آتا ہے، جو حرمت آتی ہے، وہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے کہ ان کے ہاں لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے، اپنی ذات سے لے کر آخری وجود رحمت حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ذات والا صفات تک اس حرمت پر کٹوا دیا ہے، مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اب ہم اس تصور میں ذرا پیچھے جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا کیوں ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر طہارت فکر میں ایک مؤثر حقیقت ہے، طہارت یقین میں ایک کامل عظمت ہے، تو پھر اس کا پس منظر کیسا ہے؟ جب سے لا الہ الا اللہ چلا ہے آغاز کائنات سے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس حقیقت کی بحالی کے لیے، اس عظمت یقین کو جلا دینے کے لیے ایسے وجود کو یہ نعمت سے سرفراز فرمایا ہے جنہوں نے عمل اور کردار اور اخلاق اور سیرت کے تصور میں اتر کر پاکیزگی کی حرمت کا ایک نظام قائم کیا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو کلمہ طیبہ چونکہ اپنی عظمت میں بہت بلند و بالا حقیقت ہے، اس جیسی کائنات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اس جیسا کوئی کائنات کے اندر کوئی اور نظریہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنی یہ بڑی حقیقت ہے، اتنی ہی بڑی اس پر عملی شہادت کی ضرورت ہے، اور وہ عملی شہادت کی ضرورت تب میسر آ سکتی ہے جب اس کو ایسے لوگ میسر آ جائیں جن لوگوں پر کلمہ اعتماد کرے، صاحب کلمہ اعتماد کرے، اور جن کے کردار کی شفافیت میں کہیں بھی لکنت نہ ہو، کہیں بھی دراڑ نہ ہو، اور کہیں بھی کسی قسم کی اونچ نیچ نہ ہو۔ اس لیے وہ کلمے کی طاقت بن جاتے ہیں اور بنائے کلمہ کے اندر اپنا کردار دے کر وہ کائنات کی
رونق کو اخلاق کے نور سے بھی بھر دیتے ہیں، سیرت کے تقدس سے بھی بھر دیتے ہیں، اور حرمت کے ماحول سے بھی بھر دیتے ہیں، شرافت کی حرمتوں سے بھی بھر دیتے ہیں۔ یہ میں اس لیے ابتداً یہ باتیں کر رہا ہوں چونکہ اگلی نشستوں کے اندر ہم نے وہ ساری گفتگو کرنی ہے کہ اس کلمے کا پس منظر کتنی طہارتوں پر موجود ہے اور موقوف ہے، اور وہ طہارتیں کس کس تسلسل میں آئی ہیں، اور ان کی حرمتوں میں کیا کیا شرافت اور بزرگی رہی ہے، اور ان کرداروں کے تقدس میں کہاں کہاں رونق اثر رہی ہے، اور کس کس انداز سے اس کائنات کو نوازا گیا ہے اس کردار کی حرمت میں۔ تو انشاءاللہ ایک پورے تسلسل کے ساتھ ہم اسے بیان کریں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ بغیر کردار کے اور بغیر اخلاق کی حرمت کے، بغیر پاکیزہ سیرت کے کوئی بندہ کلمے کی گواہی نہیں بن سکتا، اور کوئی بندہ کلمے کی طاقت نہیں بن سکتا، کوئی بنا نہیں بن سکتا۔ قربان جائیں امام علی مقام علیہ السلام کی حرمت کے کہ یہ اگر فرد بشری ہی ہوتے فقط تو ہم اس کو نواسہ رسول کہہ دیتے، اس سے آگے نہ جاتے۔ جو عادت اور فطرت میں جو ان کی عظمت کا تصور موجود ہے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ تو اصحاب رسول علیہم رضوان کی عینی شہادت موجود ہے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے وصال کے بعد جب ہمیں محسوس ہوتا تھا، ادھر ادھر ہم جھانکتے تھے کہ ہم رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دیکھیں، اس نے کردار کی عظمت میں، اخلاق کی حرمت میں اور با رونق سیرت کے تصور میں کہاں دیکھیں۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کی جس وقت تمنا انہیں بے قرار کر دیتی تو پھر یہ اہل بیت نبوت کے دروازے پر آ جاتے اور حسنین کریم گین کو جوڑ کر کھڑا کر دیتے، اور پھر قلب و روح میں تسکین محسوس ہوا کرتی تھی ان کے اندر کہ اب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد اگر کسی نے عین رسول کو دیکھنا ہو تو ان حقیقتوں کے سامنے آ جائے اور ہدیہ اور تمنا نیاز میں کھڑا ہو جائے، انہیں وہی رونق حسن نظر آئے گی جو زمانہ رسالت میں نظر آیا کرتی تھی، انہیں وہ کمال بندگی نظر آئے گی، کمال زندگی نظر آئے گی جو زمانہ رسالت میں آیا کرتی تھی۔ تو یہ گواہی ہے، اصحاب رسول علیہم رضوان کی بھی گواہی ہے، اور ان نفوس قدسیہ کا جو طرز عمل ہے یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ صرف شہادت کے عمل سے گزرنا جو ہے، اگرچہ یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس سے پہلے شہادت کے مرتبے سے پہلے جو ان کا تقدس اور حرمت ہے وہ بھی گواہی ہے، کیونکہ یہ ڈلے ہوئے ہیں اللہ اکبر کس میں؟ حسن رسالت میں۔ رسول اللہ کی ذات حق کا آئینہ ہے، اور اہل بیت کی ذات محمد کا آئینہ ہے۔ یہ کچھ جذباتی فکر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، آیات بھی بول رہی ہیں، روایات بھی بول رہی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پورے تسلسل کے ساتھ بیان کریں گے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جب رسالت کے بعد کلمے کی طاقت جس سے انسان کی معاشرت اور فرد سے لے کر معاشرے تک تشکیل ہوئی، اور اس میں جو مؤثر حسن تھا کلمے کی طاقت بن کر، وہ اہل بیت ہیں۔ یہ میرے فرط جذبات ہوتے تو ہو سکتا ہے میں اس سے رجوع کر لیتا، لیکن میرے فرط جذبات نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا سے پوچھا گیا، یہ ان کی گواہی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتوں میں جلوتوں میں مشاہدے کیے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بعد ہم اس حسن رونق کو دیکھنے کے لیے کہاں نظر لگائیں اور کہاں اطمینان پائیں؟ تو بی بی صاحبہ کو چاہیے تھا کہ کسی اور تصور عظمت کا معاملہ پیش کر دیتی، فرمایا نہیں، کہا مجھ سے پوچھتے ہو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خد و خال اور عظمت کردار کی بابت، کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھا کرو، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک سارا قرآن خلق محمد ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو طے ہے، ہم نے قرآن سمجھا، سیکھا اور معلوم کیا کہ ایسا ہی ہے، لیکن حضور کی ذات کے بعد ہم کس جگہ کھڑے ہوں تاکہ ہمارے قلب و روح میں تسکین پیدا ہو اور ہمیں وہ عظمت یقین آئے جو زمانہ نبوت میں ہوا کرتی تھی۔
تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے برملا اعلان فرمایا ما رأیت احدا افضل من فاطمہ بنت محمد غیر ابیہا. پھر اگر خلق عظیم کا آئین دیکھنا چاہتے ہو تو صفحات اور کرتاس اور قلم جو ہیں یہ آپ کو مطمئن نہیں کر پائیں گے. ایک ذات ایسی ہے، ایک حقیقت ایسی ہے جو عین خلق عظیم کا آئینہ ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. اور اس کے بعد اصحاب رسول علیہم رضوان کے فرط جذبات نے بھی یہی محسوس کیا کہ جو ہی ان کو ضرورت محسوس ہوتی تو وہ حسنین کریمین کو جوڑ دیتے اور کھڑا کر کے اپنی تسکین روح میں فراوانی لاتے. اس لیے ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس پر گفتگو کریں گے. تو کلمہ طیبہ کی طاقت حسن اخلاق کی حرمت سے ہے، اور اس حقیقت پر مر مٹنے کا نام ہی وہ عملی شہادت ہے جو بنائے لا الہ الا اللہ میں ایک کامل یقین کی صورت ہے. امام حسین علیہ السلام ان ساری قدروں کے امین ہیں جن اقدار پر لا الہ الا اللہ چلتا آیا ہے سلسلہ و سلسلہ. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اس تسلسل کو بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین.